جب کوئی بندہ مر جائے اس کے یتیم بچوں کا خیال کرو. رشتہ داروں کو حکم دیا جا رہا ہے. آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا, بھابھی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں, بھابھی کو گھر سے نکال دیتے. بہت ہو رہا ہے بھئی, اب تم جاؤ بچوں کو لے کے یہاں سے دفع ہو جاؤ. بہت ہو رہا ہے مارکیٹ میں. سانسیں رخ چینج کر لیتی ہیں. اللہ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. اللہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں سوچو, اگر اس کے بجائے تمہاری موت ہوئی ہوتی اور تمہارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہوتا تو تم پہ کیا گزرتی. یہ تو اس کی موت ہوئی ہے, تمہاری بھی تو ہو سکتی تھی. کیوں ایسا معاشرے میں کردار کر رہے ہو کہ کل اگر تم مر گئے تو تمہارے بچوں کے ساتھ بھی یہ سلوک. تو اپنے خاندان میں, معاشرے میں یہ رواج بنانا چاہیے کہ جس کے بھی یتیم بچے ہوں گے, ہم میں سے کوئی بھی مرا تو دوسرے ان کے بچوں کو سینے سے لگائے تاکہ تمہیں بھی تحفظ ہو. بھائی میں بھی تو مر سکتا ہوں نا. کتنے لوگ ہیں میں جانتا ہوں آج اگر وہ مر گئے, مجھے پتا ہے ان کے بچوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, روڈ پہ رلتے پھریں گے وہ بیچارے. اس لیے اللہ نے کہا کہ ان یتیم بچوں کے بارے میں اسی طرح سوچو جیسے اپنے بچوں کے بارے میں. تم بھی مر سکتے ہو. اس کی کوشش کریں اپنے خاندانوں میں یہ رواج دیں. سب سے بڑی بات یہ کہ اگر بھائی کا انتقال ہوتا ہے, بھابھی کا خاندان میں نکاح کروائیں اس کا, تاکہ اس کے بچے نہ رلے. پہلی شادی والا نہیں مل رہا, دوسری والی کو پہنائے, وہ پہناتے دوسری والی تو دوسری کر رہا ہوں. بولو کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا اس سے, بچے رل جائیں گے بھائی. ورنہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ 18 سال میں لڑکے نے شادی کی, لڑکی کی عمر بھی 18 سال, 3 بیٹیاں لگاتار پیدا ہوئیں, لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی کینسر سے. 24 سال کا لڑکا. اب اس کی بیوی کی شادی کی عمر ہے, لیکن 25 سال ہو گئے اس کی بیوی نے ایسے ہی گزار دیے دیور کے ساتھ گھر میں. کیونکہ وہ بیچاری جو 23-24 سال میں بیوہ ہوئی نا, وہ کہتی ہے میں اپنی شادی کی فکر کروں یا اپنی بچیوں کی فکر کروں. 20-25 سال اس لڑکی نے اپنے چھوٹی بیٹیوں کو پالا ہے, اور گھر میں اسی دیور کے ساتھ رہ کر. دیور چونکہ شادی شدہ ہے, یار جب وہ رہ بھی اسی گھر میں رہی ہے اور اس کی بچیاں تمہاری بھتیجیاں بھی ہیں, تو کیا جا رہا ہے 2 لفظ نکاح کے 2 بول پڑھنے میں, کیا جا رہا ہے بھائی. لیکن اس ایک عورت کو ٹینشن سے بچانے کے لیے جس پر سوکن آ رہی ہے, اس دوسری عورت کی زندگی کا بیڑا غرق کر دیا پورا, اس کا بھی اور اس کی بیٹیوں کا بھی. یہ معاشرے میں ہو رہا ہے, نہیں آ رہی سمجھ. اس کی جوانی برباد کر دی نا, کہ وہ کما بھی رہی ہے, جاب بھی کر رہی ہے, پوری 20-25 سال اس نے اس طرح گزار دی, ساری شوہر کے بغیر جوانی پوری گزار دی اس نے, اور اپنے بچوں کے لیے جاب کرتے رہے. تو میں یہ کہتا تھا کہ بھئی یہ اسی گھر میں, یہ پرانا واقعہ, میں تو چھوٹا بچہ تھا اس وقت, بھئی یہ اسی گھر میں رہتی ہے, ایک بھائی کا انتقال ہو گیا, رہ بھی اسی گھر میں رہی ہے, کمانے جاتی ہے, تو کیا جا رہا ہے یار, یہ جو ہے نا ایجاب و قبول کر کے اس کو اس کی بیوی بنا دو, تاکہ یہ بچے اس کے کسٹڈی میں آ جائیں, اور یہ بھی برائی سے بچ جائے گی. اگر ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا, وہ اس ایک عورت کے غم کو تو دیکھتا ہے جس پہ سوکن آ رہی ہے, وہ اس کے غم کو نہیں دیکھتا جس کو ساری زندگی اکیلے بغیر کسی سرپرست کے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے, جبکہ ابھی اس کی اپنی خود کی شادی کی عمر تھی. بہت مشکل ہے بھائی, نہیں مانو گے, جب تک اسلامی حکومت نہیں ہونا اور میرے ہاتھ میں ڈنڈا نہ اور میں خلیفہ نہ ہوں, اس وقت تک, جب تک طبیعت سے دھنائی نہ ہو, اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں ہے. چلو آگے چلتے ہیں. اللہ نے اس میں یہ بھی بیان کیا کہ یتیموں کا خیال کیا کرو, اپنے بچوں کا خیال کرو, تم بھی مر سکتے ہو. تو معاشرے میں ایسا کلچر پروموٹ کرو کہ کل اگر تم مر گئے تو تمہارے بچوں کو بھی لوگ سینے سے لگائیں, رلتے نہ پھرے معاشرے میں, یہ کلچر. لیکن فیملی پلاننگ والوں نے پورے کلچر کا بیڑا غرق کر دیا, کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے یہ ذہن بنایا ہے کہ بچہ جب گھر میں آئے گا تو آپ کا خرچہ بڑھے گا, غربت بڑھے گی. اپنے بچے لوگ پالنے کے لیے تیار نہیں ہیں, دوسرے کے بعد تیسرا پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو بیوہ عورتوں سے نکاح کر کر کے ان کے یتیم بچوں کو کون پالے گا. یہ فیملی پلاننگ والوں کا زہر ہے جو انہوں نے ہمارے جسموں میں گھول دیا ہے. پہلے الٹا ہوتا تھا. حضرت مریم کی
والدہ کا انتقال ہوا تو جھگڑا ہو رہا ہے کہ ان کو کون پالے گا, سب کہہ رہے ہم پالیں گے. یہ کلچر تھا اس دور میں. تو حضرت زکریا کے نام قرآن نکلا. آج کیا ہوتا ہے, یہ ٹینشن مجھے نہیں دو, کسی اور کو پکڑا دو. ہاں جو بے اولاد ہو وہ تو لے لیتا ہے, جس کی اولاد ہو وہ عام طور پر نہیں لیتا. یہ کلچر معاشرے میں پروموٹ کریں اس کو, پالیں بچے, ثواب ملتا ہے اس سے. کچھ